نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، خلاصہ تراویح کے سلسلے میں 28 پاروں کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے اور آخری 2 پاروں کی تفسیر باقی ہے، اور آج ہم سورۃ الملک سے خلاصہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کتاب حکمت کی نہایت اہم سورہ ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ جتنے حاضرین اور سامعین ہیں ان میں سے اکثر کو سورۃ الملک زبانی یاد ہوگی، نہیں بھی یاد تو اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت قیمتی سورہ ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں وہ بھی اس کو یاد کر سکتی ہیں۔ 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ 30 آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر کوئی 2 آیات بھی حفظ کر لی جائیں تو جسٹ میٹر آف 2 ویکس بس انسان آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورۃ الملک ہے اس کی تلاوت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، اور روایت میں آتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ہر ایک نے اپنا اپنا خیمہ لگایا، تو ایک صحابی کا خیمہ قدرتی طور پر جس جگہ پہ انہوں نے گاڑا وہ قبر تھی، تو جب رات کو سوئے تو قبر کے اندر سے اللہ کی شان دیکھیے، سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورۃ الملک کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معاملہ رپورٹ کیا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دینے کی ضمانت فراہم کرتی ہے، اور ہمیشہ سے اولیاء اعظام کا معمول رہا ہے اور صلحاء امت کا معمول رہا ہے کہ رات کے وقت اور خاص طور پر سونے سے قبل سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے معمول تو یہ ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورۃ الفتح، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورۃ الملک۔ اسی صورت میں کہ جب انسان قرآن مجید کو اپنا بیڈ بک بنائے گا تو سونے سے قبل سورۃ الملک کی تلاوت آسان ہو جائے گی، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نیند کی گولیاں لوگ کھاتے ہیں، بزنس کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، فلانی پریشانی، ساری رات پہلو بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، سورۃ الملک پڑھو، قرآن مجید پڑھو گے، ذکر کرو گے تو خود بخود نیند آ جائے گی، دلوں کو سکون ملے گا۔ مضامین بڑی کثرت کے ساتھ، صرف ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف فرمائی، اپنا تعارف فرمایا پہلی آیا میں۔ اگر آسانی ہو سکے تو کچھ پنکھے بند کر دے، پتہ نہیں عمران کی طرح شور اتنا زیادہ ہے، اور دوست یہ کوشش فرمایا کریں کہ 1-2 پنکھوں کے نیچے بیٹھ جایا کریں، الگ الگ پنکھوں کے نیچے بیٹھنے کی بجائے مجلس کا حسن بھی سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اتنا وقفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا کہ اللہ کی ذات بابرکت ذات ہے کہ اس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے۔ انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ اگر اللہ بادشاہ ہے تو انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ بادشاہ تو زندہ ہوتا ہے، اس کی تو بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات کیا ہے، انسان کو پہلے زندگی نظر آتی ہے، موت اس کو بعد میں لگتی ہے، اور اللہ نے یہاں پہ کیا کیا ہے، پہلے موت کو رکھا ہے اور بعد میں کس کو رکھا ہے؟ زندگی کو رکھا ہے، حیات کو رکھا ہے۔ آج تو جلدی تراویح پڑھی ہیں، تھوڑا فریش ہو جائیں، تھوڑا مسکرا کے میرے ساتھ بات کریں، آخری 2 پارے میرا کچا پکا سبق ہے، توجہ ہوگی تو ٹھیک ہے۔ پہلے کس کو رکھا؟ موت کو۔ آپ کہیں کہ مفتی صاحب ذرا لاڈلے ہو گئے تو باتیں بہت سناتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ خلق الموت والحیات، پہلے اللہ رب العزت نے موت کو رکھا، بعد میں کس کو رکھا؟ حیات کو رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں میسج اس میں یہ ہے کہ انسان بھی جب بھی زندگی میں کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، تو وہ پہلے موت کی فکر کرے، زندگی کی بعد میں فکر کرے۔ پہلے کیا ہے؟ موت ہے،
کوئی کام کرنے، کسی چیز کی پلاننگ کرنی ہے، کسی فائل پہ دستخط کرنے، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی حصہ داری کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی حصے کی تقسیم کا معاملہ ہے، مال و دولت کی تقسیم کا معاملہ ہے، کسی کا حق دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، ہر معاملے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ۔ فرمایا پہلے موت ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ اچھا تولیں گے کیسے؟ فرمایا اللہ نے پہلے موت کو رکھا، بعد میں زندگی کو رکھا، آگے حکمت اور فلسفہ بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ تم میں سے ہر شخص یہ جان سکے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عملوں والا کون ہے۔ اچھے عمل والا کون ہوگا؟ جو جتنا موت کو مقدم رکھے گا، بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ، انگریزی میں ایک فریز ہے۔ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو ہر معاملے میں موت کو مقدم رکھے کہ مرنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ ایک فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، پورا قرآن مجید، اس کے بعد پھر آپ کیٹیگرائز کیجیے کہ کون کون سے تھیمز سب سے زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں، آپ ان کی نمبرنگ کیجیے، ٹیبل بنائیے، ٹیبل آف کنٹینٹس بنائیے، پھر اس کے بعد نمبر لکھیے کہ کون سا تھیم سب سے زیادہ ڈسکس ہوا ہے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جواب یہ آئے گا کہ سب سے زیادہ جو ڈسکس ہوا ہے وہ عقیدہ آخرت ڈسکس ہوا ہے، حیات بعد الموت، اگلی زندگی کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا، اور سورۃ الملک اسی بات کی شہادت دے رہی ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ علماء امت نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو جتنے بھی پیدا کرنا مقصود ہے، فار ایگزامپل اللہ نے یہ چاہنا تھا، اللہ کی قدرت میں یہ تھا، اللہ کی کتاب میں یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل جناب آدم سے لے کر کے علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آخری فرد تک، فار ایگزامپل 50 ارب انسان میں نے پیدا کرنا۔ اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا، کیلکولیشن ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی دفعہ زندگی دیتے، اور سے فار ایگزامپل اللہ نے یہ فرمانا تھا کہ میں نے 50,000 سال تک بس میں نے اس دنیا کو زندہ رکھنا۔ 50,000 سال کے بعد پورے انسانوں کو کیا دے دیتے؟ موت دے دیتے، پھر حساب کتاب شروع کر دیتے۔ ہو سکتا تھا یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کیا نہیں ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی روزانہ لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں نہیں آتے۔ فرمایا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے ہر شخص کو، یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون کس سے کتنا سیکھتا ہے۔ ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، تو اے بشر جہاں سے جسم روان ہوگا کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی۔ فرمایا کہ اللہ کی حکمت ہے اس میں، ہر آدمی کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آ کے کس سے کتنا سیکھتا ہے اور اپنے لیے کتنا بہتر کرتا ہے۔ سب لوگ برابر ہوتے تو کوئی کسی سے کیا سیکھتا، کمپیریزن ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بگننگ ہو، صبح اٹھو تو 5 کی 5 پڑھ، یا رات کو سونے سے پہلے 5 کی 5 پڑھ لو۔ ممکن تھا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ بار بار بلائے، فجر میں آؤ، جاؤ اپنا کام کرو، اب دوبارہ پھر آؤ، پھر عصر میں دوبارہ آؤ، پھر مغرب میں دوبارہ آؤ۔ بار بار تمہیں میسج یہ دینا ہے کہ تم اپنے گزشتہ جو 2-4 گھنٹے تم نے گزارے ہیں، تم اس کے اوپر روشنی ڈالو، ریفلیکشن کا تمہیں پورا چانس ملے۔ تم سوچو کہ میں نے یہ کیا ہے، اب میں اللہ کے پاس آیا ہوں تو اس طرح سے میں نے ایک دن فائنل حساب کے لیے آنا ہے، تو اب میں دوبارہ جاؤں گا تو اپنی زندگی مزید بہتر جیوں گا۔ یہ ہے بار بار بلانے کا فلسفہ۔ بات لمبی ہو رہی ہے، سورہ ملک کے اوپر ساری رات بیت جائے گی۔ سورۃ القلم ہے اس کے بعد، مکی سورہ ہے، 52 آیات ہیں، چھوٹی آیات ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، مشرکین مکہ کے اندر ایک سردار تھا، بڑا طاقتور شخص، لیکن دین اسلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی 9 برائیاں گنوائی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 9 برائیاں اگرچہ قرآن مجید کے اندر
جو آیا یا سورہ اترتی ہے وہ کسی خاص تناظر میں کسی خاص واقعے کے ذیل میں اترتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اسی کے ساتھ ہی نتھی کر کے دیکھا جائے، بلکہ اس سے ملنے والا جو لیسن ہوتا ہے وہ تو تا قیامت ہر انسان کے لیے وہ 9 برائیاں کیا ہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو ہیومن لائف کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 برائیاں اگر ان میں سے کسی شخص میں کوئی 1 2 آنا شروع ہو جائے نا تو باقی 9 کی 9 بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ وہ 9 ہیں کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے یہ کہ حلاف، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا۔ دوسرے نمبر پر مہین، ذلیل، کمینہ شخص، ظاہر ہے کہ جس کی زبان قابو میں نہیں ہے، بات بات میں اللہ کو بیچ میں لے کے آتا، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، ذلیل اور کمینہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 3 حماس، فرمایا طعنہ دینے والے، ہر وقت شکوے شکایتیں۔ مشاء، فرمایا کہ چغل خور، مشاء بنمیم، چغل خوری کرتے، مناع للخیر، خیر کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے، کوئی بھی خیر کا کام ہوتا ہے اس میں وہ رکاوٹ ڈالے گا، کوئی اپنی بات کرے گا، کوئی اپنی رائے دے گا، کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ مناع، معتدین اسیم، معتدین حد سے تجاوز کرتے، اعتدال پسند نہیں، اسیم گناہ گار ہے، گناہ کے معاملے میں آگے بڑھتے۔ اس کے بعد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، عتل کا مطلب کیا ہے؟ مزاج کا سخت ہے، زنیم، اور اس کی جو ماں تھی وہ بدکار تھی۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شدت اور سختی نظر آتی ہے۔ یہ وہ شخص جو کافر تھا، یہ اس کی برائی کی گئی، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد امت کو بتانا ہے، لیکن اس کی یہ والی جو خامی بیان کی ہے نا کہ وہ ولد الزنا ہے، یہ بڑا عجیب تھا۔ جس وقت یہ سورہ قلم نازل ہوئی نا، چونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت علی اعلان کر چکا تھا، اور اس نے اپنی تئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گستاخی کی تھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ القلم میں نا پھر اس کو جواب میں 1 کی بجائے اس کو 10 سنائی، جس کو کہتا ہے نا 1 کی 10 سنانا، اس کو چپ کرانا۔ اللہ کے ساتھ بڑی غیرت مند ذات ہے، اپنے محبوب کی شان کے اندر کوئی شخص حجب بکے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو جواب نہ ملے۔ 1 کی 10 سنانا، یہ وہ جگہ۔ وہ بھاگا، جب سورہ قلم نازل ہوئی نا تو اس تک پہنچی یہ باتیں، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے بارے میں یہ ساری باتیں ہوئی۔ وہ بھاگا اپنی ماں کے پاس، دروازہ اس نے بند کیا، تلوار نکالی، اس نے کہا ماں سچ سچ بتا، محمد کا رب جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ باقی جو ساری چیزیں ہیں نا کہ چغل خور ہے، طعنہ دینے میں جلدی کرتا ہے، گناہ گار ہے، ذلیل ہے، کمینہ ہے، جھوٹ ہے، ساری باتیں اس کا تعلق ہے میرے ساتھ۔ جو قرآن نے محمد کے رب نے یہ جو کہا ہے نا زنیم، اس کا تعلق ہے تیرے ساتھ۔ اب تو نے بتانا ہے کیا تجھ سے غلطی ہوئی تھی ایسے؟ اس نے مانا کہ محمد کا رب سچ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ اس کے بارے میں فرمایا ان کا نظام مالی و بنی، اور یہ شخص اپنے مال و دولت کے اوپر غرور کرتا ہے اور اپنی اولاد کی کثرت کے اوپر غرور کرتا ہے۔ مال و دولت کی کثرت اور بیٹوں کی کثرت، جہاں پر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے وہاں پر یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اولاد کا معاملہ انسان کے لیے بڑا نازک ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن مجید میں رب العزت بار بار خبردار کرتے ہیں، مال اور اولاد، مال اور اولاد، مال اور اولاد، فتنہ، آزمائش، آزمائش۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ سورۃ الحاقہ ہے، قیامت کا منظر ہے، الحاقۃ ما الحاقہ۔ اس میں سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا یہ عام مضمون ہے کہ سابقہ اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، کہ وہ خوشی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ روئے گا، روتا پیٹتا چیختا چلائے گا۔ آج کے دن کوئی نہیں اس کو بچانے کے لیے آ سکتا، نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد، کوئی اس کے کام نہیں آئے گی۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، رو چیخ رہا ہے، یا لیتنی لم اوت کتابی ہے، کاش کہ مجھے یہ ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابی ہے، یا لیتا کانت القاضی، رو رہا ہوگا کہ ادھر سے آوازیں خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، گھسیٹو اس کو لے کر کے جاؤ، بیڑیوں سے اس کو گھسیٹو، جہنم میں ڈالو اس کو۔ یہ دنیا، یہ موقع ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔
سورۃ المعارج ہے، مکی سورہ ہے، 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. اس کے اندر بھی آیات کا حجم جو ہے وہ چھوٹا ہے. اس کے اندر نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتا تھا. اس کے اندر بھی اس کو بڑا سخت انداز میں اس کا رد کیا گیا اور اس کو جواب دیا گیا. سورہ نوح ہے، یہ مکی سورہ ہے. انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو صورتیں ان میں سے ایک یہ سورہ نمایاں ہے، سورہ نوح. جناب نوح علیہ السلام کی 1000 سال کی جو عمر تھی اس میں سے فرمایا 1000 سال سے زیادہ 950 سال تو انہوں نے خالی تبلیغ میں گزارے، اپنی امت کو دعوت دینے میں گزارے. سورہ نوح سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کا پورا شکوہ ہے، فرد جرم ہے ان کی اپنی قوم کے خلاف. گویا کہ نوح علیہ السلام اب جو ہے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اس سورہ کے اندر، سورہ نوح کے اندر. اے اللہ انی دعوت القوم لیلا ونہارا، اے اللہ دن کیا رات کیا میں ان کو دعوت دی، میں نے ان کو تیری طرف بلایا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ پہ آج دن رات ہر ایک کو میں پکڑ کے کہتا رہا. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت سے یہ بھاگتے رہے، کنی کترا کے بھاگ جاتے تھے. وإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں ان کو کہتا تھا کہ آ جاؤ اپنے رب سے معافی مانگ لو، ماضی گزر چکا معافی مانگ لو. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو یہ کیا کرتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم نے نوح تیری بات نہیں سنی، تیری بات ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے. اتنا دعوت سے بھاگتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑوں کو جھاڑتے تھے. عجیب انداز ہے ان کی حالت بیان کرتا ہے قرآن. کپڑے جھاڑ کے بھاگتے تھے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کے بول بولتے ہوئے بھاگ جاتے تھے. ہمیں نہیں ضرورت اس کی، ٹھیک ہے ہم جس حال میں ہیں ٹھیک ہے. فرمایا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو چیخ کے اونچی آواز میں نے ان کو بلایا، لوگوں آ جاؤ. ثم انی اعلنت لهم واسررتم علانیہ، خفیہ ایک کے میں نے ان کو سارا کچھ کیا. پھر میں نے ان کو آفر کی، میں نے کہا استغفروا ربکم، وقت توبہ کر لو، استغفار کر لو بحیثیت قوم تو تمہیں 5 چیزیں ملیں گی. استغفار پر یہ 5 وعدے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. پہلا فرمایا کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے باران رحمت برسائے گا، پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا. دوسرا یہ کہ اللہ تمہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال و دولت کی فراوانی دے گا. تیسرا وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے دے گا. چوتھا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. یہ استغفار کے اوپر 5 انعامات. آپ یہاں پر اپنے ملک اپنی قوم کو رکھ لیں، آپ کو انہی 5 انعامات کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اس کے بدلے میں صرف ایک چیز کی کنڈیشن لگائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ IMF کے پاس چلے جاؤ، ورلڈ بینک کے پاس چلے جاؤ، دنیا کی میں کشکول لے کر کے پھرو، بندے سے مانگو، بندے کو بتاؤ اپنا خسارہ، بندے کو پہلے اپنے سے پہلے حکمرانوں کی گالیاں سناؤ کہ ہمارے ملک کو فلانے برباد کی، کچھ نہیں ہونے والا. فرمایا یہ ایک چیز پہ آ جاؤ، وہ ہے اجتماعی توبہ و استغفار. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ یہ 5 چیزیں دے گا. یہ 5 چیزیں انسانوں کو چاہیے. فرمایا یہ 5 چیزیں ملیں گی، تم اس پہ آ جاؤ. نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ اونچی آواز سے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ لوگوں نوح کی باتوں میں نہ آنا، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ولا تذرن ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے 5 بت تھے. تو وہ بدلے میں ان 5 بتوں کا نعرہ لگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب لا تذر علی الارض، اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑے، تباہ برباد کر دے. اللہ کا نبی جب بد دعا کرے من الکافرین دیارا انک انتظارہم یضل عبادک، اللہ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے بندوں کو گمراہ کرنے کا. ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی فاجر اور کافر ہوں گی. اس حد تک جب نبی مایوس ہو جائے، فرمایا فاجر اور کفار انہوں نے آگے پیدا کرنا، اللہ کو تباہ و برباد، ان کی نسلیں مٹا. پھر اس موقع پر انہوں نے دعا کی ہے ربی اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. سورۃ الجن 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے سورۃ الجن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو نخلہ کے مقام پر رکے تو وہاں پر جنات کی ایک جماعت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کیا ہوتا تھا کہ جنات، ان کی جماعتیں آسمان کی طرف فلائی کرتی تھی، ان کے گروہ اوپر جاتے تھے. اللہ رب العزت جب کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اینجلز کو، فرشتوں کو کہ زمین کے اوپر تمہاری یہ ڈیوٹی ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے
نیچے آتے تھے تو ان کے جو فرینڈس تھے ادھر دوست سے نجومی، یہ پامسٹ جو ہوتے ہیں لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان کے مستقبل کے فیصلے بتاتے ہیں، خود 50 روپے دیتے ہیں، ہتھیلی دے کے بندے کا پورا فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی فیس کیا ہے 50 روپے، اتنا تو فیوچر دیتا تو اپنے ہی کچھ بہتر کر لے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جنات آتے تھے شیاطین، وہ زمین پر جو ان کے فرینڈز ہوتے تھے اس طرح ان کو خبریں بتاتے تھے۔ فرمایا کہ ایک بات حق سنتے ہیں، اس کا 99 اپنے ساتھ ملا کے تو اس کو بتاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا، چونکہ یہ سید الکتب ہے، اب اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی، نو فلائی زون، ریڈ زون کر دی۔ شہاب ثاقب، بڑے بڑے ویزلز اللہ رب العزت نے آسمان پہ اپنی شان لگا دیے۔ اب جنات فلائی کرتے تو شہاب ثاقب ان کے اوپر گرتا تھا، ان کے سروں پہ، تو یہ آتے تھے نیچے۔ سائنس نے اس کے اوپر بڑی توجیحات پیش کی، کیسا وہ نظام ہوگا واللہ عالم، ہم تو کتابی بات کر رہے ہیں آپ سے۔ تو وہ شہاب ثاقب، اللہ کے ستارے، وہ جو میزائل ہیں وہ بلٹ سے ان کے سروں میں لگتی۔ تو انہوں نے نیچے زمین پر مشورہ کیا کہ بھائی کوئی بہت بڑے کوئی ایونٹ ہوا ہے زمین کے اوپر، ایسے نہیں یہ چینج آئے، تو سرچ کرو۔ مشرق مغرب انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز دوڑائے، بڑے بڑے اسپائز، ان کی جو جاسوس ایجنسیاں تھیں ان کو بھگایا، کبھی چیک کرو کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہے، کیا چینج ہوا ہے جو ہم اتنا پروٹیکٹڈ اب ہو گیا نظام۔ تو وہ سرچ کرتے کرتے اس جگہ پہ آئے، وادی نخلا پہ، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک مقام پڑتے، تو وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغربی عشاء کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ لوگ ساتھ تھے، تو اس وقت جنات کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی آواز پڑی، تو انہوں نے کہا کہ ہاذا ہاں یہی وہ ہے جس کی ہم سرچ کر رہے تھے، یہی وہ ایونٹ ہوا ہے، یہی وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہم مارے جا رہے ہیں اور ہماری اوپر رسائی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، محبوب جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت اسے سن رہی تھی اور اشش کر رہی تھی، اور یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی انا سمعنا قرآنا عجبا، لوگوں ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب کلام ہے۔ ہم تو عجمی ہیں نا، تو ہمارے اوپر کوئی ہم ٹس سے موسم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا تلاوت سے، لیکن کیا ہے یار من، وہ حال ہے یار من ترکی و من ترکی ندانت، قربان جائی کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں قرآن مجید کو محبت کے ساتھ سننے والے، سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، اور عزت ان کی زندگیوں میں برکتیں دے۔ 29ویں پارے کی تفسیر آج میں نے پوری کرنی سورۃ المزمل ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل مکی سورہ ہے، 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، بڑی ہی خوبصورت، بڑی پیاری سورہ ہے، الفاظ نہیں اس کی تعریف کرنے کے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنے سامعین ان سے اکثر و بیشتر کو سورۃ المزمل ضرور یاد ہوگی، بلکہ کوئی ایک آدھ دفعہ تو میری غلطی کو بھی یہاں پہ ہمارے دوست ہیں، اپنا محسن ہے شیخ ریاض صاحب نے اصلاح کی ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس کی تلاوت میں، تو میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر کو سورۃ المزمل جو ہے وہ حفظ ہوگی، نہیں حفظ تو اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، صرف فقط 20 آیات ہیں۔ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور جو قیام اللیل ہے، رات کا جو قیام ہے، اس کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے کہ محبوب آپ رات کو تھوڑا قیام کر لیں، آپ آدھا کر لیں، آپ تھوڑا آدھے سے کم کر لیں، آپ کبھی زیادہ کر لیں، کبھی تھوڑا کر لیں، عجیب انداز میں محبت کا انداز ہے۔ اور فرمایا لیکن قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو کیسے پڑھیں؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، نہ کہ اس طرح جس طرح سے تراویحوں میں حفاظ اکرام جو رگڑا لگاتے ہیں اور چند ایک نمازیوں کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ جا یہ جا قرآن مجید کی آیات کی نہ سمجھ آتی ہے اور بس ٹھاٹھا ہوتی ہے خالی۔ تو جتنا بھی پڑھیں مختصر پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن صاف ستھرا پڑھیں۔ یہ جو سورۃ المزمل ہے، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ جس کا پہلے ذکر گزرا ہے، ولید بن مغیرہ وہ بڑا جری طاقتور شخص تھا، لمبا چوڑا شخص تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے دوستوں نے مل کے مشورہ کیا کہ یار کوئی ایسا بندہ بھیجو اس شخص کے پاس جو اسے جا کے سمجھائے، پیار سے بات کرے کہ بھائی تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کر، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا لیکن تو ہمیں نے ٹیز نہ کیا نا۔ نضر بن حارث کی کمیونیکیشن سکلز ذرا اچھی تھیں اور عمر میں بھی بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تھا۔ اس نے کہا میں بھتیجے کو جا کے سمجھاتا ہوں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آخر صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں موجود تھے، آ کر کے بڑے محبت کے ساتھ مخاطب ہو کر کے کہتے دیکھنا بھتیجے تیری قوم ہے، لوگ ہیں، بڑے ہیں تجھ سے،
عزت والے لوگ ہیں، معزز ہیں، تو تو نے ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، تو ان کو تنگ کر رہا ہے، تیری وجہ سے لوگ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بہن بہن سے، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے سے بک کر رہے ہیں تیری اس دعوت کے نتیجے میں، تو اس کو چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتا؟ چل تو اپنا بلیف اپنے ساتھ رکھ، لیکن تو اس کا اعلانیہ جب تو وہ اظہار کرتا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا پریشان ہے، ہمارے امن کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو ایسا نہ کیا کر۔ کہتا رہا، جب چپ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ نے اپنی بات پوری کر لی، جو آپ کے پاس تھا آپ نے مجھے سنا دیا، ہاں اب جو میرے پاس ہے میں بھی سناؤں؟ تو کہنے لگا نہ نہیں کر سکا، جی بھتیجے تیرے پاس ہے تو بھی کہہ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المزمل کی تلاوت کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، بالکل سائلنٹ، پھٹی آنکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر، حضور یہ تلاوت فرما رہے ہیں، ایک آیت دو آیت ایسے جیسے اس کے اوپر بمباری ہو رہی، بلٹس لگ رہی، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھا، الٹے پاؤں، پشت نہیں دکھا سکا حضور کو، کمر نہیں کر سکا حضور کی طرف، اٹھا اور ایک ایک سٹیپ پیچھے جاتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر اس کے وہ سارے فرینڈس کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو تیار کر کے بھیجا تھا، سے پوچھتے کیا بنا، کیا بنا؟ واللہ یہ جو کلام ہے نا یہ کسی بشر کا نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے ہنس کے ایک دوسرے کو پتیاں مارنے لگے، دیکھنا اس کے پر جادو ہو گیا اسی کلام کا۔ وہ ایسا مضبوط شخص تھا، ایسا مضبوط شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اونٹ کی کھال پہ کھڑا ہوتا نا 10 لوگ کھینچنے والے ہوتے تھے تو وہ کھینچ نہیں سکتے تھے، اتنا مضبوط تھا۔ قرآن مجید کی یہ چند آیات نے اسے ہلا کے رکھ دیا، اور وہ اس کا جو جلال تھا، جو روب تھا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر، وہ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکا، بالکل بھی۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں مکی زندگی کے اوائل زمانے کی صورتیں، اور دونوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب العزت کا بڑا ہی محبت والا انداز ہے، نام لے کے نہیں پکارا۔ بات جس یار یہ بھی تو محبت ہوتی ہے نا کہ جس سے محبت ہو بندہ اس کا نام نہیں لیتا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو یا محمد کہیں نہیں ملے، 4 جگہ پہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ فتح، اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر ہے، 4 مقام پر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی۔ کہیں پر بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر۔ قربان جائے کیسا محبت، اللہ اکبر۔ سورۃ القیامہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی 40 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر کے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو کیا سمجھتے ہے، تو بکھر جائے گا تو تیری ہڈیاں بھی اکٹھی نہیں کریں گے، ہمارے پاس تیرا پورا سٹرکچر موجود ہے، تیری ہر ایک چیز موجود ہے۔ جدید سائنس نے انسان کا ڈی این اے نکالا، ڈی این اے سے اب کوئی انسان مخفی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا پتہ نہ چلے۔ فرمایا ایحسب، ہمارے پاس ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، ابھی تو تمہیں چند ڈیکڈز ہوئی ہیں انسان نے یہ جو ہے وہ انوینٹ کیے ہیں، اس کو نکالا ہے۔ اللہ رب العزت نے 14 سال پہلے کیا دیا تھا، فرمایا ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے جو انگلیوں کے پور ہیں ہم تو یہ بھی برابر کر کے تمہیں دکھا دیں گے۔ بلین ٹریلینز انسان ہے پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہر ایک کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں۔ کہ اللہ نے ایسی پونجا مار دی ہے؟ نہیں، ہر ایک چیز کو بڑا کیئرفلی ڈیزائن کیا گیا، بہت بڑی ڈیزائنر اللہ کی ذات۔ سورۃ الدہر ہے، اس میں بھی انسانی تخلیق کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، غور کیجیے، فرمایا کہ ہم نے اس کو سمیع بنایا ہے، بصیر بنایا ہے۔ سمیع کہتے ہیں قوت سماعت، بصیر کہتے ہیں قوت بصارت۔ اور جدید سائنس نے ثابت کیا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کا پہلے کیا بنتے ہیں، کان بنتے ہیں، قوت سماعت پہلے آتی ہے، قوت بصارت بعد میں آتی ہے۔ اور اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا ہنٹ دے دیا تھا کہ ہم نے انسان کو کیا بنایا ہے، سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا۔ 29ویں سپارے کی آخری سورہ ہے سورۃ المرسلات۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سانپوں سے تنگی ہو نا، کوئی پریشانی ہو، کسی کی فصلوں میں کوئی پریشانی ہے، کسی کے ڈیرے پہ کوئی پریشانی ہے، گھر میں سانپ کا جہاں پہ کوئی خطرہ ہو، سورۃ المرسلات پڑھ چھوڑیں، کبھی سانپ وہاں پہ نہیں آئے۔ یہ 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے سورۃ المرسلات۔
اس میں رب العزت نے آخر میں متقین کا تذکرہ فرمایا، ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ جو متقین ہیں وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، وہ فواکہ مما یشتہون، طرح طرح کے ان کو جناب پھل پیش کیے جا رہے ہیں، میوے پیش کیے جا رہے ہیں، ان سے کہا جائے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے کرو، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم یہ بدلہ دے دیں۔ کیا معلوم ہوا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ کہ رب العزت ہم سب کو جنت کے اندر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل 30ویں پارے کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم۔ اے الہ العالمین رحم اللہ، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین رحم اللہ، سب دوستوں کا، بچے بوڑھوں بزرگوں کا قرآن مجید سننا سنانا پڑھنا پڑھانا، اے الہ العالمین اس کی تفسیر سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین دن بھر کا روزہ، معاشی مشقت اور رات کا قیام، اے الہ العالمین ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ اعمال کیے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین، جتنے بھی دوست اس تھکن کے باوجود تیری مساجد کو، تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اے الہ العالمین ارحم الراحمین ان کے مال و دولت میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں، گھر کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں مقدر فرما۔ اے الہ العالمین آسانیاں فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی